عزیز طلباء اور طالبات درجہ 12 اردو کے اس پیریڈ میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ آج ہم چک بست کی کچھ غزلیات کی تشریح پیش کریں گے۔ چک بست کا پورا نام برج نارائن اور چک بست تخلص ہے۔ آپ لکھنؤ میں پیدا ہوئے، آپ کی ابتدائی تعلیم بھی لکھنؤ میں ہی ہوئی۔ آپ کی شاعری میں وطن محبت کافی اجاگر ہوتی ہے۔ یہاں کچھ غزلیات جو آپ کے نصاب میں شامل ہیں ان کی تشریح ہم یہاں کریں گے۔ دیکھیے، جیسے پہلی غزل ہے: فنا کو ہوش آنا زندگی کا درد سر جانا، اجل کیا ہے خمار بادئے ہستی اتر جانا۔ چک بست کہتے ہیں کہ جب انسان پر فنا ہونے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو اس پر سے زندگی کلفتوں کا خمار اتر جاتا ہے اور وہ آنے والی نئی زندگی کے آغاز کے لیے ہمتن ہو جاتا ہے۔ دوسرا شعر ہے: عزیزان وطن کو غنچو برگو سمر جانا، خدا کو باغباں اور قوم کو ہم نے سمر جانا۔ شاعر کہتا ہے کہ اس وطن کے رہنے والے اس کی کلیاں پتے پھل کی مانند ہیں، جس کا باغباں اللہ رب العزت ہے۔ شاعر کے نزدیک اس وطن کے رہنے والے لوگ انسانیت کے ناطے بھائی بھائی ہیں، جن کا رب خدائے برتر ہے، خدا رب العزت ہے۔ تیسرا شعر ہے: اجل کی نیند میں بھی خواب ہستی گر نظر آیا تو پھر بیکار ہے تنگ آ کے اس دنیا سے مر جانا۔ شاعر کہتا ہے کہ جب انسان کو نزا کے عالم میں بھی زندگی کی کلفتوں کا احساس باقی رہے تو اس سے بہتر تو یہی ہے کہ ان سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر خدائے واحد کو یاد کرے تاکہ اس کی موت آسان ہو جائے۔ اگلا شعر ہے: چمن زارے محبت میں اسی نے باغبانی کی، کہ جس نے اپنی محنت ہی کو محنت کا سمر جانا، کہ جس نے اپنی محنت ہی کو محنت کا سمر جانا۔ چک بست کہتے ہیں کہ اس دنیا میں وہی شخص کامیاب و کامران ہے جس نے محنت سے کیے گئے کام کو ہی محنت کا پھل تصور کیا، یعنی جس قدر بھی اس کی محنت کے عوض خدا نے اس کو دیا اسی پر اس نے صبر و قناعت کی۔ وہ سودا زندگی کا ہے غم انسان سہتا ہے، نہیں تو ہے بہت آسان اس جینے سے مر جانا۔ چک بست کہتے ہیں کہ اللہ نے زندگی کی چاہ کو انسان کی فطرت میں شامل کیا ہے، تبھی تو وہ بے شمار کلفتیں اٹھانے کے بعد بھی جینے کی خواہش رکھتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ہر کوئی مرنے کی آسان راہ ڈھونڈ لیا کرتا۔ آخری شعر ہے: وہ طبع یاس پرور نے مجھے چشمے حقیقت دی، کہ شام غم کی تاریکی کو بھی نور سحر جانا۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی بصارت، ایسی چشم دی کہ میں جب بھی مایوسیوں سے گھرا ہوتا ہوں امید کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تلاش لیتا ہوں۔ اس طرح مایوسیوں کے بادل چھٹ جاتے ہیں، جس کے بعد مجھے شام کی تاریکی بھی نور سحر لگنے لگتی ہے، شام کی تاریکی بھی صبح لگنے لگتی ہے۔ دوسری غزل کا پہلا شعر مطلع سماعت فرمائیں: نہیں منظور جینا روشنا سے چار اگر ہو کر، رہے گا پاس غیرت پردے زخم جگر ہو کر۔ چک بست کہتے ہیں کہ ہمیں چارہ گر کا احسان لے کر جینا گوارا نہیں، ہماری غیرت و حمیت
خدا کے فضل سے خود ہی زخم کو اچھا کرنے کا سبب بن جائے گی۔ چارہ کہتے ہیں علاج کرنے والے کو۔ اگلا شعر ہے قفس۔ قفس پنجرے یا قید کو کہتے ہیں۔ قفس کی آڑ سے محروم ہیں ہم آشیاں کیسا، پڑے ہیں دور صحن باغ سے بے بالوں پر ہو کر۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں آشیاں سے لطف اور راحت سے کیا لینا، ہم تو صحن باغ سے دور اسیری کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسیری کہتے ہیں کہ قید میں رہنا۔ اگلا شعر ہے عدم سے آئے تھے دنیا میں کیا معلوم تھا ہم کو، رہے گا ساتھ سودا زندگی کا درد سر ہو کر۔ شکبست کہتے ہیں کہ جب ہمیں عدم سے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا تو اس بات کا علم نہ تھا کہ ہمارا واسطہ زندگی کی کلفتوں سے پڑے گا، لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ مقدر دیکھنا شبنم کا پھولوں میں ہوئی پیدا، پیام آیا فنا کا جلوہ نور سحر ہو کر۔ شاعر کہتا ہے کہ شبنم کی تقدیر دیکھیے کہ وہ کس طرح نازک ہوتی ہے، اور پھولوں میں جسے خدا حیات بخشتا ہے، مگر اس کی زندگی مختصر ہوتی ہے۔ جیسے ہی نور سحر یعنی سورج جلوہ گر ہوتا ہے، تبھی شبنم کا فنا ہونے کا فیصلہ خدا کی طرف سے آ جاتا ہے۔ اگلا شعر ہے یہی ایک راستہ باقی تھا کیا اوجے مراتب کا، بنے اہل نظر تم دشمن اہل ہنر ہو کر۔ چکبست کہتے ہیں کہ اہل نظر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے مرتبے کی بلندی کے لیے گھٹیا طریقے اختیار کرے۔ مراتب تو انسان کے بہتر اخلاق اور کردار سے ہی بلند ہو سکتے ہیں۔ اب تیسری غزل کے چند اشعار۔ شورش دیر و حرم سے جب پریشاں ہو گئے، شورش دیر و حرم سے جب پریشاں ہو گئے، کچھ سمجھ کر ہم شریک بزم رندہ ہو گئے۔ شورش کہتے ہیں فتنہ، فساد۔ اور تو کیا کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ ہم نے جب معاشرے میں طبقاتی کشمکش دیکھی اور لوگوں کے جھگڑوں سے عاجز آ گئے تو ہم ان لوگوں کی مجلس میں شامل ہو گئے جن کے یہاں مذہب و ملت کی کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ درد الفت زندگی کے واسطے اکثیر ہے، خاک کے پتلے اسی جوہر سے انسان ہو گئے، خاک کے پتلے اسی جوہر سے انسان ہو گئے۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے انسانیت تو محبت اکثیر ہے، اسی محبت کے جوہر سے خدا پاک نے خدا خاک کے ایک پتلے کو انسان بنا دیا۔ رہ گئی بازار محشر میں گناہ گاروں کی ساکھ، رحمت باری کے سکے داغ ایسیاں ہو گئے۔ چکبست کہتے ہیں کہ حشر کے میدان میں رحمت باری تعالیٰ اس قدر جوش میں ہوگی کہ مومن کے گناہوں کے داغ دھل جائیں گے اور ان کو بخشش دے دی جائے گی، بخش دیا جائے گا۔ اپنے دیوانوں سے ملنے کو چلی آئی بہار، سبز و گل صحن زندہ میں نمایاں ہو گئے۔ شاعر کہتا ہے کہ قید خانے کے آنگن میں سبز و گل نمایاں ہو گئے ہیں، جن کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے گویا بہار اپنے دیوانوں سے ملنے کے لیے قید خانے میں چلی آئی ہے، جس سے اسیروں کے دل باغ ہو گئے ہیں۔ اس تمنا میں کہ آزادی کی دیکھیں گے سحر، ہم اسیر کلفت شب ہائے زندہ ہو گئے، ہم اسیر کلفت شب ہائے زندہ ہو گئے۔ چکبست کہتے ہیں کہ آزادی کے متوالے سپاہی اسیری کی زندگی کو اس امید پر برداشت کر رہے ہیں کہ آج نہ صحیح کل انشاءاللہ آزادی کی صبح ضرور دیکھیں گے اور ہمارا ملک غلامی کے شکنجے سے نجات پائے گا۔ جام تک خم سے شراب آنے میں ہو جاتی ہے دیر،
ہم تو ساقی کے تکلف سے پریشان ہو گئے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم تو محبوب کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھنے کو ترس گئے ہیں، نہ جانے کیوں وہ تکلف سے کام لے رہا ہے جس کے سبب ہم پریشان ہو اٹھے ہیں۔ تو آج یہ ہماری 3 غزلوں کی تشریح ہوئی۔ اسی سلسلے کی ہم کچھ اور غزلیں لے کر کل پھر حاضر ہوں گے۔ آج اجازت دیجیے، خدا حافظ۔